بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم جاری، شہداء کی تعداد 83 ہو گئی۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی جاری، امریکہ نے خصوصی ایلچی روانہ کر دیا۔ کورونا کی بھارتی قسم 40 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے، WHO۔ ایران کے شعلہ بیان، سابق صدر احمدی نژاد پھر صدارتی دوڑ میں شامل۔ گوجرانوالہ میں کار نے گداگروں کو کچل ڈالا، 5 گداگر جاں بحق۔ کورونا ویکسینیشن سے پہلے اور بعد میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ از خود ہموار ہونے والی سنوکر ٹیبل، کھانا ٹھنڈا رکھنے والا سولر فریج، وہ خطرناک بیماریاں جو پہلے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کم نہ ہو سکے، شہداء کی تعداد 83 ہو گئی ہے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید ہونے والے افراد کی تعداد 83 ہو گئی ہے۔ حماس کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں 17 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 487 افراد اسرائیلی جارحیت کے دوران زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز عید ادا کی۔ امریکہ نے دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے مقصد سے خصوصی ایلچی روانہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے زیر کنٹرول علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب پر متعدد راکٹ فائر کیے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کے جواب میں کی گئی اسرائیلی کارروائی میں غزہ شہر کے بریگیڈ کمانڈر کے علاوہ فلسطینی گروپ سے تعلق رکھنے والے 15 دیگر ارکان مارے گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ محض ابتدا ہے، ہم انہیں ایسا جواب دیں گے کہ یہ بھول نہیں پائیں گے۔ اسرائیل کی آرمی کے مطابق اس نے حماس رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کے جواب میں تل ابیب کی جانب 210 راکٹ فائر کیے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم ایک نہ ختم ہونے والی بڑی لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں لڑائی کی بھاری قیمت عام شہریوں کو چکانا پڑ رہی ہے۔ حماس کے 2007 میں کنٹرول کے بعد سے اب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں۔ حالیہ برسوں میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ عام طور پر چند دن کے بعد ختم ہو جاتی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں سامنے آنے والی کورونا کی قسم 40 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں اکتوبر میں جینیاتی تبدیلی سے وجود میں آنے والا کورونا کا پتہ چلا تھا، جسے GISAT ڈیٹا بیس میں شامل کیا گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ بھارت میں پائے جانے والے کورونا کے پھیلاؤ کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بھارت میں آکسیجن سلنڈرز اور دیگر طبی آلات کی کمی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے شعلہ بیان، سابق صدر اس سال جون میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر مقابلے کا حصہ ہوں گے۔ اپنے حامیوں میں گھرے محمود احمدی نژاد وزارت داخلہ کے رجسٹریشن دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے فارم پر کیے اور پھر صحافیوں سے بات کرنے سے پہلے وکٹری یعنی فتح کا نشان بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لاکھوں حامیوں کے مطالبے پر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کی صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ملک کے انتظام میں ایک انقلاب کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ احمدی نژاد ہولوکاسٹ یعنی دوسری عالمی لڑائی کے دوران وسیع پیمانے پر یورپی یہودیوں کی نسل کشی سے انکار کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے
سن 2017 میں احمدی نژاد کے صدارتی دوڑ میں شامل ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے فارم جمع کروائے تھے، تاہم ایران کی نگہبان شورا نے جو آئینی طور پر نگران کا کردار ادا کرتی ہے، آخر ان کو نااہل قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی نامزدگی کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل کالج احمدی نژاد کے امیدوار بننے کو مسترد کر دے۔ احمدی نژاد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزید سخت موقف اختیار کرنے کے حامی ہیں۔ صدر حسن روحانی 2 دفعہ اپنی 4 سال کی مدت مکمل کرنے کے بعد اب انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایران میں بہت سے لوگ سخت موقف رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احمدی نژاد نے ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے ملک کو مغرب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور سن 2009 میں ان کی دوسری مدت کے لیے انتخاب کے بعد ملک میں سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ بیرونی دنیا میں بھی ان کی ساکھ کو خاصا نقصان پہنچا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہولوکاسٹ ہوا ہی نہیں، اور یہ کہ ایران جب چاہے ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اندرون ملک انہوں نے ایران کی شیعہ مذہبی قیادت کی جانب سے کھینچی کی ایک واضح حد پار کی تھی، جب انہوں نے براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو چیلنج کیا تھا، جن کا ریاست کے تمام معاملات پر فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ گوجرانوالا جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کار نے گداگروں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 5 گداگر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیرآباد کے قریب جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کار نے عیدگاہ کے باہر بیٹھے بھیک مانگنے والوں کو کچل ڈالا۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات میں پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا، اور اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کو کورونا وبا سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اب تک دنیا بھر کے 1 ارب 32 کروڑ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے مریض کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صحت بخش غذائیں کھانے کی ہدایت کرتے ہیں؟ اسی طرح ویکسینیشن پروسیس کے دوران بھی اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ ویکسینیشن سے پہلے اور ویکسینیشن کے بعد کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جس طرح ہر لیبارٹری ٹیسٹ کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ سے پہلے کیا کھانا پینا چاہیے یا کیا نہیں کھانا پینا چاہیے، اسی طرح کورونا ویکسین لگوانے سے پہلے بھی درج ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ ویکسینیشن سے پہلے اور بعد میں باہر کے غیر معیاری کھانوں خصوصاً فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ کسی انفیکشن کی صورت میں آپ کا مدافعتی نظام کمزور نہ پڑ جائے۔ ویکسینیشن سے پہلے اور بعد میں ضروری ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی مناسب مقدار رہے، یعنی پانی کی کمی نہ ہو۔ جسم میں پانی کی کمی ویکسین لگنے کی جگہ پر جلن کا سبب بن سکتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پانی والے پھلوں، سوپ اور سبزیوں کے جوس کا استعمال کریں۔ تمباکو، الکحل، نسوار وغیرہ اشیاء کا استعمال ختم کر دیں، اور اس نوعیت کی چیزیں قوت مدافعت کو بہت کمزور کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا کی ہلاکت خیزی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ویکسینیشن سے 1 دن قبل مکمل آرام کریں اور بھرپور نیند لیں، کیونکہ ناکافی نیند آپ کی قوت مدافعت کو 70% تک کم کر سکتی ہے۔ فرانسیسی کمپنی بوگاتی نے دنیا کی جدید ترین از خود سیدھا ہونے والی سنوکر میز بنائی ہے، جس کی قیمت $3 لاکھ ہے۔ سنوکر ٹیبل کے شوقین جانتے ہیں کہ اگر اسے مکمل ہموار نہ کیا جائے تو کھیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب فرانسیسی کار ساز کمپنی بوگاتی نے ایک پول ٹیبل بنایا ہے جو پانی میں تیرتی کشتی پر بھی از خود سیدھا ہو کر کھیل کو ممکن بناتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک میز کی قیمت $3 لاکھ یعنی 5 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ جیسے ہی میز ایک جانب جھکتی ہے وہ از خود سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن بوگاتی نے اعلان کیا ہے کہ ایسی صرف 30 میزیں ہی بنائی جائیں گی۔
غریب ممالک میں موبائل ریفریجریٹر کی غیر معمولی ضرورت پڑتی ہے۔ ویکسین کی کولڈ چین کے لیے بھی موبائل ریفریجریٹر بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب شمسی توانائی سے چلنے والا ایک انقلابی ریفریجریٹر بنایا گیا ہے۔ اپنی خوبیوں کی بنا پر یہ مکمل طور پر آؤٹ ڈور فریج ہے، جسے لے کر کہیں بھی جایا جا سکتا ہے۔ 45 لیٹر گنجائش والا یہ موبائل فریج -20 تک بھی ٹھنڈک پیدا کر سکتا ہے، لیکن کسی برف کے بغیر، کیونکہ اس کی طاقتور بیٹری ایئر کنڈیشننگ نظام پر کام کرتی ہے۔ طاقتور بیٹری اتنی توانائی جمع کر لیتی ہے جو کسی دھوپ کے بغیر اسے 10 گھنٹے تک سرگرم رکھ سکتی ہے۔ اس میں سافٹ ڈرنکس کے 60 ڈبے، سبزیاں، پھل، گوشت، کھانے، ادویات اور دیگر سامان رکھا جا سکتا ہے۔ اگر فضا ابر آلود ہو تو اسے براہ راست AC پاور سے بھی چارج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اضافی رقم خرچ کر کے پاور بینک خریدا جا سکتا ہے۔ اس ایجاد کی ابتدائی قیمت $1150 رکھی گئی ہے۔ ہاتھ ہمارے جسم کے انتہائی اہم اور بنیادی عضو ہے، جس کا رابطہ سارے جسم سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جسم میں مختلف جگہ پیدا ہونے والی کئی بیماریاں ایسی ہیں جو پیدا ہونے کی صورت میں ہاتھوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر پتہ لگائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سرخ ہاتھ لیور میں خرابی کی نشانی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ ہاتھ پر عام طور پر یہ سرخی ہاتھ کے بیرونی کناروں پر موجود ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کی وجہ خون میں ہارمون بیلنس کی خرابی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کے بیرونی کناروں پر سرخی ہے تو ڈاکٹر سے مل کر صحیح وجہ کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کھانے میں صحت مند خوراک کو شامل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاتھوں میں ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا بہت سی بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ عام طور پر سٹریس کی صورت میں بھی یہ پسینہ آ سکتا ہے۔ ہاتھوں میں زیادہ پسینہ آنے کی علامات کئی بیماریوں جیسے دل کا دورہ، ملیریا، تیز بخار وغیرہ سے جڑی ہیں، اس لیے ان علامات کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہاتھوں میں سوئیاں چبھنا عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد یہ علامات محسوس ہوتی ہیں، جس میں ہاتھ یا جسم کا کوئی اور حصہ جسم کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سونے کے دوران ہم جسم کے اس حصے کو سینسر کو زیادہ دیر تک دبائے رکھتے ہیں، اور جب اس نرو سے دباؤ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ متحرک ہونے کے عمل میں متعلقہ حصے پر سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر یہ علامات مسلسل محسوس ہو رہی ہوں تو یہ شوگر کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ ہاتھوں پر خشکی عام طور پر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمونز میں خرابی کی صورت میں بھی ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کے کنٹرول کے لیے زیادہ پانی پینا ضروری ہے، اور ایک اچھی خوراک بھی خشکی کو ختم کر دیتی ہے۔ ناخنوں میں کریک پڑنا عام طور پر جسم میں زنک کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں زیادہ زنک والی خوراک جیسے گوشت، ڈرائی فروٹ، اجناس وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کی انگلیاں ناخنوں کے قریب سے پھولی ہوئی ہیں تو عام طور پر اس کی وجہ جسم میں آکسیجن لیول کی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل اور لیور کی خرابی کی بھی وجہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے ملنا انتہائی ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔